اس وقت جنگوی صاحب یہ چون بیچا کرتے تھے کہ یہ اسرائیل اور ایران آپس میں ملے ہوئے صرف ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور اگر کبھی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تم میری قبر پہ آ کے تھوکنا، میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا۔ یہ دو چیزیں دوبارہ سے پبلک میں آ گیا اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اب دیوبندی کب جا کے جنگوی صاحب کی قبر کے اوپر تھوک پھینکیں گے یا جا کے وہاں پر پیشاب کریں گے؟ ظاہر ہے اپنے بزرگان دین کی وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے۔ اس انجینئر کو ذرا سمجھاؤ کہ تمہارا چورن بک رہا ہے تو اسے بیچو، دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائے کہ جن کے بارے میں حضرت مولانا درخواستی رحم اللہ فرماتے ہیں، جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 جنازوں پر رشک آیا۔ ایک حضرت مولانا احمد لاہوری رحم اللہ کا جنازہ تھا جس پر فرشتے روئے ہیں، اور دوسرا مولانا حق نواز جھنگوی رحم اللہ کا جنازہ تھا جس پر فرشتے روئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ایران اور اسرائیل میں جنگ ہو جائے تو حق نواز نے کہا تھا کہ میری قبر پر آ کر تھوک پھینکنا اور پیشاب کرنا۔ حق نواز جھنگوی رحم اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور دوستوں کا تجھے پتہ ہوگا شاید کہ کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے اور اختلاف میں جنگ بھی ہو جاتی ہے، اور یہی جنگ ایران اور اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور تجھے بالکل بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وصیت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وصیت کیا تھی اور کیا ہمیں عمل کرنا ہے، تو تجھے ضرورت نہیں، اس لیے اپنی بکواس کو بند کر اپنا چورن بیچ۔